حج کریں، عمرہ کریں، سب دعوت ہے، سب دعوت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل جانا، 4 مہینے چلا، یہ صرف اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہے۔ آپ علماء کرام بھی، آپ حفاظ کرام بھی جو یہاں آ کے پڑھتے ہیں، آپ کے نیچے جو ہے فرشتے اپنے کیا کہتے ہیں پر بچھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو مجھے نظر نہیں آتا ہے، لیکن کتنے فرشتے یہاں آج جمع ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، کوئی گن نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ صحیح ہے، غلط ہے؟ ذکر تو ہو رہا ہے نا اللہ کا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک نہیں جائیں گے؟ ہاں، پیچھے سمجھ میں آ رہا ہے کیوں بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بریانی تیار نہیں ہوا ہے، یہ نماز ہوگی اور اس کے بعد ہی کھانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ مولانا فرشتے پر بچھا رہے تھے، لیکن میرا اصل مضمون تھا کہ مولانا ابراہیم دیولا صاحب نے کہا تھا 2 چیزیں، ایک گناہ یاد کروائیں گے اللہ تعالیٰ خود، کب؟ جب محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، دین پر چلنے کی جو مشکلات ہیں اس مشکل زمانے میں آپ محنت کریں گے تو گناہ یاد کروائیں گے اور توبہ کروائیں گے موت سے پہلے۔ پھر 2 رکعات ایسی نماز پڑھوائیں گے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اور اس طرح کی نماز پڑھیں آپ کی ساری گناہ معاف، اور سیدھے آپ جو ہے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہیں تقویٰ والے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ سب سنے ہیں یا نہیں؟ کتنے سنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 2 ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا مولانا انعام الحسن صاحب کو بھی دیکھے ہیں، مولانا یوسف صاحب کو بھی دیکھے ہیں۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ ایک مرتبہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، مولانا اسٹیشن پر پہنچے۔ حضرت جی کو ڈائبٹکس تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا تھا۔ تو اسٹیشن میں پہنچے اور کہا ساتھیوں سے، کہاں بیت الخلا ہے؟ تو ایک ساتھی نے کہا حضرت جی یہ جو ٹرین سامنے کھڑا ہوا ہے اس میں فارغ ہو جائیے، ہمارا جو ٹرین ہے وہ آدھا گھنٹے کے بعد آئے گا، یہ پاؤ گھنٹے کے بعد نکل جائے گا۔ تو حضرت جی نے کہا ہم نے جو ٹکٹ لیا ہے اس ٹرین کا ٹکٹ لکھا ہے، اس ٹرین کا نہیں، اس ٹرین کا نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ اپنے بچے کو بلا کر کسی شہر سے جو ہے وہ کہاں پہنچے؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں رہتے تھے؟ تھانہ بھون۔ میں بھی گیا تھا وہاں پر۔ جب بچے کو لے کر حضرت کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت پہلا سوال یہ کیا کہ آپ بچے کے لیے ٹکٹ لے کر آئے ہیں؟ نہیں حضرت، وہ 12 سے کم نظر آ رہا تھا، خلافت واپس لے لیے۔ جتنا مجھے یاد ہے یہ حضرت اشرف علی تھانوی ہی کا قصہ ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے، مجھے اس وقت معاف کریں اگر غلط نام دیا ہو تو۔ یہاں آپ کے علماء کرام ہیں، ان سے دریافت کر لیں۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں سے جو ہے پڑوس ملک جا کرتے تھے، پھر وہاں سے سفر شروع کر کے حجاز کو جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک گھر میں ہمیشہ ایک دن کے لیے قیام ہوا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے
کہ یہ حضرت جی کے رشتہ دار ہیں، اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہاں اس مکان پر قیام کرتے ہیں۔ جب یہ سفر ہوا، حضرت جی اس گھر میں گئے، کیونکہ وہاں کے بڑے وہ جو بچے تھے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جو حضرت جی سے بیعت تھے، جو حضرت جی کے دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس لیے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان کو ناشتہ وغیرہ چائے وغیرہ رکھا گیا، تو کوئی چیز نہیں لیے۔ پھر کسی نے جو ہے ایک گلاس میں پانی پیش کیا، وہ بھی انکار کر دیے۔ پہلے کپڑے بھی کوئی تحفہ میں دے تو لے لیا کرتے تھے، اس گھر میں اتنے قریب تھے۔ تب پھر وہاں سے نکل گئے، جب پلین میں تھے تو کسی اور اللہ والے نے جا کے پوچھا، حضرت جی یہ کیا ہوا کہ کئی سال سے آپ یہاں کے کھاتے ہیں؟ ہاں، ان کے بچے بھی تھے، ان کے بچے آ کے پوچھنے لگے، حضرت جی کیوں ہمارے گھر کھانا نہیں کھائے؟ بھائی آپ کے والد صاحب کا ابھی انتقال ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ورثہ میں تقسیم ہوا ہے نہیں، یہ گلاس کس کے حق میں گیا ہے مجھے معلوم نہیں، اس لیے میں پانی بھی نہیں پیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ سب اردو سمجھتے ہیں؟ نہیں، آندھرا سے آئے نا، آندھرا اردو بولنا ہے۔ ہاں، ابھی حیدرآباد میں 1-2-4 جملہ سیکھ کر آیا میں۔ تمل تو نہیں نا کوئی؟ جو اردو نہیں سمجھتے ویسے ہیں کوئی؟ یہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ میں صرف 2 جملہ کہے، باطل کوئی چیز نہیں ہے، باطل کوئی چیز نہیں ہے، حق کا نہ ہونا ہی باطل ہے، حق کا نہ ہونا ہی باطل ہے۔ آپ اندھیرے کمرے میں چلے جائیں اور 10,000 مرتبہ چراغ 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 کر کے پکاریں تو آئے گا؟ چھوٹا سا ایک موم بتی لے کر آ جائیں تو اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں کہ اندھیرا بھاگ جا، کہنے کی ضرورت ہے بھائی؟ وہ 30 سے سب میں بیٹھے ہیں نا، آپ کھڑے ہو جاؤ۔